تو سلامت رہے۔ آپ اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی وہاں بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی گئی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب بغداد کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا ہے، ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے، تو اس وقت بغداد کا ایک چوک تھا مامونیہ، اس میں علماء کرام کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، جیسے آج کل ہو رہے ہیں پنجاب میں اور سرحد میں حیات النبی اور ممات النبی، یہ حیاتی ہے یہ مماتی ہے، اور اس کے درمیان مناظرے ہو رہے ہیں اور ساری قوت بیان اور سارا زور بیان ان مسئلوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بغداد میں جب تاتار والوں کا حملہ ہونے والا تھا تو اس وقت میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر علماء کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اور مامونیہ ایک چوک تھا، وہاں پر مناظروں کا ہر روز بازار گرم ہوتا تھا، اور ان مناظروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی ہوتی تھی، اور تاتار کا فتنہ دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ چونکہ وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا اور ان بحثوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہلاکو خان نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نہ اس مسلک والے باقی رہے نہ اس مسلک والے باقی رہے، نہ اس نقطۂ نظر کے لوگ باقی رہے نہ اس نقطۂ نظر کے لوگ باقی رہے۔ بغداد کا جو تباہی ہوئی ہے، اتنا زبردست خون بہا ہے کہ کہتے تھے کہ دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس میں کتابیں نظر آتش کی گئیں، کتابیں سمندر میں بہائی گئیں، دریاؤں میں بہائی گئیں۔ ایک کتاب میں نے بغداد کے اندر جا کر دیکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب مفردات القرآن تھی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ ایک کتب خانے میں نظر سے گزری تو اس پر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب تاتاریوں کے زمانے میں دریائے دجلہ کے اندر پڑی ہوئی ملی تھی مجھے، میں نے وہاں سے اٹھائی تھی۔ دریائے دجلہ میں یہ بہہ رہی تھی، وہ تاتاریوں نے جو کتابیں بہائی تھی ان میں سے یہ بھی تھی۔ یہ اس حالت میں تھی کہ میں کس کو اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا تھا، تو میں نے اپنے پاس اس کو اٹھا کر محفوظ رکھ لیا۔ وہ تو کتب خانے میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ حالت کیوں بنی کہ ہم نے وقت کے طوفانوں کا صحیح اندازہ نہیں کیا، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑائی اختیار کر لی، ہماری وحدت پارا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں دشمن مسلط ہو گیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں، انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اس پاکستان کی بنیاد میں ہزارہا شہیدوں کا لہو شامل ہے، اس پاکستان کی بنیاد میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کا خون شامل ہے، ان کا پسینہ شامل ہے، ان کی جد و جہد شامل ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا ہے جس کے دستور کا پہلا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کائنات پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے۔ آج ہمیں بہکایا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے، پاکستان کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے، لہذا اس کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف ہتھیار لے کے جد و جہد شروع کر دو۔ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب وہاں کے کھڑے کیے ہوئے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دستور اس وقت پوری دنیا میں اتنا اسلامی دستور کسی ملک کا نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے، لیکن اس کو
نافذ کرنے کے لیے اور اس کو عملی زندگی میں برپا کرنے کے لیے جد و جہد اس طرح نہیں ہوگی کہ بغاوت کر دی جائے یا آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جائیں. اس کا ایک پرامن اور اس کا علمی طریقہ موجود ہے. اس افسوس ہے کہ اس علمی طریقے کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں، ورنہ آج پاکستان کا کوئی قانون شریعت کے خلاف نہ رہا ہوتا اگر اس طرز عمل پر عمل کیا جاتا جو آج دستور پاکستان نے ہمیں عطا کیا.